جی السلام علیکم جی۔ دو واقعات دیکھ لیتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی ہے یا جن کے پاس لڑکیاں ہی ہوتی ہیں تو اولاد نرینہ نہیں ہوتی۔ اس کی انسان کے اندر اتنی مطلبی چاہت یا یہ ہے تو کسی درجے میں ایک ایسی خواہش کہ جو انسان کو کرنی نہیں چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خواہشات ویسے تو کرنی نہیں چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے، بندے کو نظریات کا حامی ہونا چاہیے۔ عام طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ خواہشات ہوتی ہیں یہ کم درجے کے لوگ، اچھا پھر اس میں آپ کر نہیں سکتے ہیں کچھ، مطلب میں چاہتا ہوں جو میرے 10 بیٹے ہوں، 4 بیٹیاں ہوں، وہ ایسے افسر لگ جائیں، چلے افسری تو بعد کی بات، تو وہ دل کرے تو وہ ہو جاتا ہے، نہیں تو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جن کے پاس یہ نہیں ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب سسٹم ہے، فطرت ہے کہ کئیوں کو وہ ایسے ہی دے دیتا ہے بیٹے، تو کئی بڑا کوشش کرتے ہیں تو ان کو، یا بڑی وہ چاہت کرتے ہیں، ان کے پاس بہت دولت ہوتی ہے، ان کو نہیں ملتا۔ واقعہ ہوا ہے، ایک عورت ہے اقرا، اور ایک بیٹا اس کا عمار ہے 3 سال کا، ایک بیٹا معاذ ہے 1 سال کا۔ وہ ریل گاڑی کے نیچے آ کے تینوں نے خودکشی کر 3 ماہ سے وہ عورت اپنے ماں باپ کے پاس آئی۔ کتنی خوبصورت اولاد ہے، 2 بیٹے ہیں۔ اس پہ انسان کیا تبصرہ کرے؟ لڑائی تو ہوگی جو بھی ہوگی، اس کی بنیادی وجہ لکھا نہیں ہے انہوں نے بڑی مشکل سے ڈھونڈا ہے، پتہ کیا۔ اس کی بنیادی وجہ بہرحال غربت ہے۔ کئی دفعہ آپ نا سوار کر لیتے ہیں ذہن میں، غربت اتنی ہوتی نہیں ہے، بلکہ غربت ہوتی نہیں ہے۔ اچھا آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، میرے پہ وہ وقت آیا کہ میرے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کرنے کے لیے کام نہیں ہے، کوئی کام کرنا بھی نہیں آتا، یہ میں ذاتی طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو بچے بھی ہیں، تو بیوی بھی ہے، تو لیکن میں نے کبھی یہ تسلیم نہیں کیا تھا کہ میں غریب، تو اللہ تعالیٰ نے مطلب سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ کام بھی نہیں کرنا آ رہا ہے، کام کرتا بھی نہیں ہوں، رہنے کے لیے بھی نہیں جگہ، کھانے کے لیے بھی روٹی، کیونکہ کوئی بندہ تو ایسے ہی کہہ سکتا ہے نا کہ یار یہ بندہ، یہ بات میں ذاتی تجربے کی کہہ رہا ہوں۔ اچھا وہ عورت جس نے خودکشی کی ہے اقرا، اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، بہت خوبصورت اولاد ہے کہ بیٹے ہیں 2، آپ کسی کے گھر میں بھی کام کرنے کے لیے چلے جائیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو اکاموڈیٹ کر ہی لیتا ہے، یعنی کہ کسی کے گھر میں کام کرنے کا، میں اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دنیا کا کوئی کام نہیں آتا۔ عورتوں کو فیکٹریوں میں مل جاتی ہے، بے شک کم ہی پیسے ملتے ہیں، 5,000 10,000 20,000، بچے ہیں کہیں نہ کہیں پہ اکاموڈیٹ، یعنی کہ زندگی جب آپ جی رہے ہیں نا تو مرنے کے علاوہ حل بہت ہوتے ہیں۔ موت آ جائے، حادثاتی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے، یہ کوئی دیکھے، اس پر کوئی کسی کا کنٹرول نہیں۔ لیکن ایک غربت واقعی ہوتی ہے، یا یہ جتنی مرضی ہو، یہ بہرحال آپ کے دماغ میں ہوتی ہے، یہ آپ طاری کرتے ہیں۔
زندگی بہرحال اتنی سستی نہیں ہے. ازیوم کر لیا اس نے شوہر کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ معاشرے کی گراوٹ ہے، انحطاط ہے، اس پہ اب کیا بات کریں. ہر انسان مینٹلی اتنا سٹرونگ، اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے کہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکے. جو باپ ہے پیچھے، جو 3 مہینے اس نے نہیں پوچھا ہے، یا کوئی وجہ ہوگی، یا مطلب کتنا بھی ہو، کتنی، یہ اس کا حل نہیں ہے. ریاست کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. نمبر 2 ہوا ہے واقعہ رینجر کے سائٹ، کراچی شہر سائٹ علاقہ حبیب بینک چوک. ایک رینجر کا نوجوان ہے نعمان، محمد نعمان، اور ایک کانسٹیبل ہے وسیم ابڑو. ان کی آپس میں ہاتھا پائی ہوئی ہے، دونوں نے ویپن نکالے ہیں. تو رینجر والے نے اس کو مار دیا ہے، وسیم ابڑو کو. ایک پیٹ میں گولی لگی ہے، ایک ہاتھ پہ لگی ہے، وہ مر گیا. گولی وسیم ابڑو نے بھی چلائی ہے، وہ نعمان کے ران پہ لگی. پہلے انہوں نے کہا جی یہ ڈکیتی، یا یہ بعد میں کہا کہ جی کچھ نہیں، وہ چلا گیا ہے اور فورس اس کو فوری طور پہ لے گئی ہے وسیم کو، لیکن وہ آن دی اسپاٹ ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کا باپ بھی مطلب لانڈی تھانے میں کوئی ASI، وہ اپنی مدد آپ کے تحت گیا نعمان، وہ بچ گیا. یہ واقعات ہیں، معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں. بعد میں تحقیق ہوئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ مسئلہ ایک عورت کا ہے. زندگی اتنی سستی تو کبھی بھی نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی. اگر عورت کا مسئلہ بھی، عورت جس کے چاہے ساتھ وہ چلی جائے، اس پہ اب کیا تبصرہ بندہ کرے. میں کمانا، کام، معاشرے کا انحطاط، ذہنی گراوٹ، اس سے یہی ہو سکتا ہے کہ ہم سیکھ لیں، عقل سے کام لے لیں، مشاہدے سے کام لے لیں. ان واقعات سے مرنے والا مر جاتا ہے، وہ مر گیا. اس کا پازیٹو حل یہی ہے کہ ہم ان واقعات سے کچھ سیکھ لیں، کچھ حاصل کر لیں. جی السلام علیکم.